السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں CH انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین 1974 میں ہم پھر رہے ہیں، اس زمانے میں آنے والی فلمیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، ان کے اشتہارات دکھا رہے ہیں، فلموں کی تفصیل بتا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو فلم غیر معمولی طور پہ چلی تھی اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل بتائی جائے۔ اپنے کراچی کے دوستوں کے لیے آگے کچھ ایئرز آئیں گے جس میں ہمارے پاس ریکارڈ کراچی کا کافی سارا ہے۔ 74 کا پارٹ 1 آپ نے دیکھا، پارٹ 2 شروع کرتے ہیں، لیکن پارٹ 2 شروع کرنے سے پہلے میں ذرا سی کلیریفیکیشن، بلکہ آخر میں کروں گا، پرسنل کلیریفیکیشن ہے وہ۔ اور سب سے پہلے آ جاتے ہیں جناب، دل والے فلم تھی، تاج محل سنیما تھا، بدر منیر، یاسمین خان، ابراہیم نفیس، غلام محی الدین اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ میرے لیے ویسے یہ خبر ہے، ویسے میں نے کہیں پڑھا بھی تھا، دل والے فلم میں غلام محی الدین صاحب آئے تھے، لیکن مجھے صرف یہی پتا کہ ان کی پہلی فلم جو تھی آنے والی وہ شکوہ اور میرا نام ہے محبت تھی، جو کہ 75 میں آئی تھی غالباً۔ تو لیکن یہ میرے لیے خبر ہے کہ دل والے میں ان کا نام لکھا ہوا غلام محی الدین صاحب کا، اور اس کے ہدایت کار ابراہیم نفیس صاحب ہیں جناب۔ ابراہیم نفیس صاحب نے ڈائریکشن بھی دی ہے۔ ویسے تو پرانی فلموں میں میرے خیال میں مسعود اختر اور ابراہیم نفیس اور کبھی خان انہوں نے اچھا خاصا کام کیا ہے، اور کریکٹر ایکٹر بھی کرتے تھے، کچھ نے سائیڈ رول بھی کیے ہیں، کچھ اہم رول کیا کرتے تھے۔ آگے جناب اسی پیج پہ ایک فلم ہے سیدھا راستہ، نغمہ یوسف خان، ممتاز سائقہ علی اعجاز، افضال احمد سلطان راہی اس کی کاسٹ میں شامل ہیں۔ 2 سینمے ہیں راولپنڈی کے، ناز اور پلازا۔ ایم اکرم اس کے ڈائریکٹر تھے۔ ان 2 سینموں میں فلم ریلیز ہوئی تھی۔ آگے بڑی شور فاق ان دا سینس کہ بڑی کاسٹ کی فلم 42 نمبر فلم ہے جو کہ 1974 میں آئی، پھول میرے گلشن کا، موتی محل سنیما ہے۔ محمد علی، وحید مراد، ندیم، زیبا، نشو، سائرہ، لہری، اورنگزیب، عشرت چودھری، اقبال اختر اس کے ڈائریکٹر ہیں۔ اس کے گانے بھی بڑے مشہور ہوئے تھے، ندیم صاحب نے خود بھی ایک گانا گایا تھا اس میں، پھر اس میں ایک اور گانا تھا مالا یا رونا مالا کا تھا غالباً، تو ہے پھول میرے گلشن کا، یہ زبردست گانا تھا۔ یہ جو اشتہار ہے جناب، یہ سنگل ایک اشتہار ہے، لیکن آگے ہم جا کے آپ کو بتائیں گے یہ فلم جب چلتی رہی کچھ عرصے بعد تو جنگ اخبار میں پورے صفحے کے اوپر ایک اشتہار آیا تھا، وہ ہم آپ کو بعد میں دکھاتے ہیں ابھی، لیکن ابھی یہ ہے پھول میرے گلشن کا۔ آگے آ جائیں جناب، 43 نمبر فلم 1974 میں ریلیز ہونے والی چیلنج فلم ہے، نشاط سنیما تھا، غزالہ، کیفی، اسد بخاری، تمنا اس کی کاسٹ میں تھے، اور ہدایت کار کیفی تھے، اور غزالہ غالباً وہی ہیں جو کہ کیفی صاحب کی اہلیہ بھی بنی چکوری سے پہلے۔ اور نمک حرام فلم ہے جناب اگلی، ریالٹو سنیما کا نام ہے۔ اس فلم کے اوپر ہم ریویو بھی دے چکے ہیں، وہ پڑھا ہوگا فلم ریویو والے میں پلے لسٹ میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے کچھ کہانیاں بھی مشہور تھیں کچھ، کیونکہ علی سفیان فاقی صاحب نے لکھی تھی فلم نمک حرام۔ منور ظریف، آسیہ، نشو، کوی، نجمہ محبوب، علاؤالدین اس کی کاسٹ میں شامل ہیں۔ اس کا گانا تھا بیبی تو کتنی بڑی ہو گیا، احمد رشدی صاحب کا، وہ بھی بڑا مشہور ہوا۔ اور اس فلم میں پہلے علی سفیان فاقی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پہلے وحید مراد صاحب کی کو رکھا گیا تھا، لیکن جس وقت اس میں منور ظریف نے جگہ لی تو اس فلم کی کہانی کا وہ جو ایک تھیم تھا وہ چینج ہوتا گیا، پھر وہ تھوڑا سا سیریس فلم سے یا تھوڑی سی کمپیریٹیولی جو اور تھی سٹوری اس کو دوسری طرف لے کے جایا گیا۔ کبھی خان بھی تھے اس میں، اور نجمہ محبوب، آسیہ۔ اس فلم میں نشو صاحبہ کے حوالے سے بھی کافی ساری چیزیں جو ہم نے نمک حرام میں بھی کی تھی، صرف 1-2 چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نشو صاحبہ ان دنوں میں بیمار تھیں اور وہ چل نہیں پا رہی تھی، تو جس کی وجہ سے ان کا جو تھا کافی مشکل ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کے ساتھ کام کیا تھا۔ لیکن ایک جو ان سے ہوتا تھا کہ وہ اپنی کنٹینیوٹی کے جتنے ڈریس تھے وہ لاہور سے بھول آئی تھی، اسلام آباد اور مری میں شوٹنگ تھی اس کی، جس کی وجہ سے ایک بندے کو اسپیشل جا کر وہ ڈریسز لے کے آنے پڑے تھے۔ بہرحال اگلی فلم ہے جناب، اس سے بھی زیادہ ہے، اس کا بھی ہم ریویو دے چکے ہیں، اس کو انڈیا کی فلم کے ساتھ ہم کمپیریزن بھی کر چکے ہیں، نوکر ووٹیدہ۔ نوکر ووٹیدہ آپ کو پتہ ہے کہ فلم بنی تھی منور ظریف صاحب کی، ایمپیریل سنیما میں آئی، حبیب، آسیہ، ممتاز، تالش، اقبال حسن، منور ظریف نے اس میں نوکر ووٹیدہ کا رول کیا تھا، اور حیدر چودھری اس کے ڈائریکٹر تھے۔ جبکہ اس فلم کو انڈیا میں جب نقل کیا گیا تو وہ دھرمیندر صاحب نے نوکر بیوی کا کردار کیا تھا۔ ہم نے سین ٹو سین ایک جیسے سین جو اس میں تھے ہم نے آپ کو دکھائے بھی تھے، اس ریویو میں وہ پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی فلم ہے جناب 46 نمبر جو کہ 1974 میں آئی، سچا جھوٹا۔ سرما تھا گلستان، ڈائریکٹر تھے ظفر شباب،
اور اس کی کاسٹ میں شامل تھے منور ظریف، رنگیلا، سائقہ، کمال ایرانی، علاؤدین ادیب وغیرہ. اور یہ اسی جگہ پہ آپ کو ایک اشتہار نظر آ رہا ہوگا. دل لگی فلم ہے جناب، 25واں سلور جوبلی ہفتہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ چلی تھی. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس چیز کا یہ ثبوت ہے کہ شبستان سنیما پہ دل لگی ندیم صاحب کی فلم، جس کے بارے میں ہم نے پریویس ویڈیو میں بتایا تھا، وہ یہاں پہ 25 ہفتے چلی. اگلی فلم ہے جناب پگ تیری ہتھ میرا، یعنی کہ پگڑی تمہاری ہاتھ میرا. یہ نولٹی سنیما ہے اور فردوس، اعجاز، عالیہ، شاہد، اسد بخاری، سلطان راہی اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. ضدی، بنارسی ٹھگ، بابل کے بعد اقبال کشمیری کا ایک اور شاہکار. اقبال کشمیری صاحب نے بینا حیدر چودھری، الطاف حسین صاحب اور مسعود بٹ کی طرح اچھی خاصی فلمیں بنائی ہیں. 48 نمبر فلم ہے ایماندار. یہ بھی وہ فلم ہے ان فلموں میں سے ہے جو 80 کے اشرے میں بار بار لگتی رہی، جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ہم جب اشتہارات وغیرہ دیکھتے تھے کہ نئی فلمیں کون سی آ رہی ہے، تو اس فلم کا اشتہار جو پرانی تھی 74 کی فلم تھی ہمیں اکثر نظر آتا تھا. نشاد سنیما تھا. طیب رضوی یہ وہی ہیں جو سنگیتا اور کویتا کے والد ہیں، وہ اس کی کاسٹ میں تھے. اس کے اپنا ڈائریکٹر تھے نشو، دیبا، منور ظریف، رنگیلا. یہ ہیں اس کی کاسٹ میں. قدم قدم پر حادثات جنم لیتے ہیں، کبھی قہقوں پر کبھی آنسوؤں سے لبریز. تو یہ ہے اس کو اگر میں وہ بھارتی سٹائل میں جو کرتے ہیں نا، کمنٹری کرتے ہوتے ہیں، اس طرح اگر ہاں تو بہن بھائیو، قدم قدم پر حادثات جنم لیتے ہیں، کبھی قہقوں پر کبھی آنسوؤں سے لبریز. تو تھوڑے تھوڑے ویسے ضیاء محی الدین صاحب بھی ایسے ہی بولتے ہیں. اور اگر اس کو سلطانی والے سٹائل سے بولا جائے تو وہ یوں ہوگا: قدم قدم تے حادثات جنم لین دینے ہوئے، کبھی قہقوں پر کبھی کہہ کے آتے تو کبھی آنسوؤں تو پرے لبریز. اچھا آگے آ جائیں. اسی پیج کے اوپر ایک اور اشتہار ہے. سزائے موت فلم ہے، امتیاز قریش اس کے ڈائریکٹر ہیں. فردوس، حبیب، زمرد، عنایت حسین بھٹی اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. امتیاز قریش کے ساتھ ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی. وہ آگے جب 91 کی ایک فلم ہے اس کے اوپر آئیں گے، اس ملاقات کا احوال بھی بتائیں گے، اور ڈائلاگ وہاں پہ بیٹھ کے لکھے جا رہے تھے. شوٹنگ سے پہلے ہم نے ایک شوٹنگ دیکھی تھی تو وہاں پہ آپ کو بتائیں گے، خیر اگر یاد رہا اس وقت. تو ایک اور فلم اگلے پیج پہ ہے مستانی محبوبہ. وحید صاحب، سنگیتا، منور ظریف، کویتا، اسلم پرویز کی فلم ہے. کچھ جس وقت سنگیتا صاحبہ نے ہمیں انٹرویو دیا تھا، وحید صاحب کے حوالے سے بات بھی کی تھی، تو کچھ لوگوں نے مستانی محبوبہ کو لے کے کافی کمنٹس کیے تھے، کیونکہ سنگیتا صاحبہ نے وحید صاحب کے حوالے سے کوئی اتنے اچھے مارکس نہیں دیے تھے، لیکن جو ان کے فین ہیں انہوں نے مستانی محبوبہ کا نام لیا تھا اور اس میں کچھ جواب بھی دیا تھا. خیر یہ تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے ہو جائے گا. آگے آ جائیں جناب. اچھا اس کے جو ڈائریکٹر تھے وہ لئیق اختر تھے مستانی محبوبہ کے، اور اوڈین اور تاج محل سنیما کے اوپر یہ فلم آئی تھی. اگلی فلم ہے اسی پیج کے اوپر ہے بدماش پتر. ایک تو بندے دا پتر تھی، لیکن یہ بدماش پتر ہے. اس سنیمے کا نام ہے ناز، اور عالیہ، یوسف خان، ممتاز، اقبال حسن اور یوسف خان ہی ہو سکتے تھے اس فلم میں، کیونکہ خاص طور پہ یوسف خان صاحب بدماشوں کے رول بہت اچھے کرتے تھے. اگلی فلم پہ آ جائیں جناب. ایک اگین نیلام فلم ہے جناب، گلستان سنیما ہے. نشو، شاہد، آسیہ، شہناز، مسعود اختر، کوی خان شامل ہیں. 23 اگست کا دن تھا جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی، اور یہ میرے خیال میں اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو اس دن 3 فلمیں ریلیز ہوئی تھی، وہ ہم تینوں بتاتے ہیں، لیکن یہ نیلام پہلی فلم ہے. گلستان میں 23 اگست کو آئی. یہاں پہ انٹرسٹنگ چیز نیلام کے اشتہار میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ٹکٹ ہم آپ کو بتاتے چلیں. اکثر لوگوں کو کیوریوسٹی ہوگی، آج جو 1000، 1500، 800 پہ سنی پلیکس پہ دیکھتے ہیں وہ ٹکٹ کا جو ریٹ ہے، لیکن اس وقت 74 میں 5 روپے گیلری. یہ مین سنیما تھا، مین تھیٹر کا آپ کو بتا رہا ہوں. سائڈ سنیما پہ ٹکٹ اس سے کم ہوتے تھے، جب یہ فلم اتر کے دوسرے سنیماؤں پہ جاتی تھی اس کا ٹکٹ کم ہوتا تھا. یہ مین سنیما تھا جہاں پہلی دفعہ فلم آتی ہے، جس کا ٹکٹ یقیناً مہنگا ہوتا ہے. 5 روپے گیلری ہے، 4 روپے 20 پیسے سرکل ہے، 3 روپے 30 پیسے فرسٹ کلاس ہے، یعنی سٹال سے آگے وہ، اور سرکل 3 روپے 30 پیسے ہے، باکس 5 روپے ہے، گیلری 4 روپے 20 پیسے، اور فرسٹ کلاس جو آگے والی لائنیں ہوتی ہیں وہ ہے 2.5 روپے، یعنی بلکہ 2.5 نہیں، 2 روپے 30 پیسے. تو یقیناً اس وقت جب تنخواہیں میرے خیال میں 150، 200، 400، 300، 500 ہوں گی تو یہ اس حساب سے زیادہ تھا، لیکن ابھی بڑا عجیب سے لگتے ہیں یہ روپے لکھے ہوئے وہاں پہ.
اچھا اسی دن ایک اور فلم بھی آئی تھی، اس کا نام تھا انتظار، شبستان سنیما تھا، ندیم، شبنم، ممتاز، کوی، صابرہ سلطانہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے، سلیمان صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے۔ 23 اگست کو یہ بھی آئی تھی، اور ایک اور فلم جو آئی تھی وہ فلم تھی شکار۔ یہ تھی بڑی، اس کا بھی ہم نے بعد میں کافی اشتہار دیکھا ہے، بڑی شاہد صاحب کا، کیونکہ اس میں الگ سا پوسٹر تھا، یہ آپ داڑھی والے آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں، بال بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی سٹرائک کر گیا تھا ذہن میں، آج تک یاد ہے پیار کا وہ منظر، نہیں میں کہہ رہا مہدی حسن صاحب کا گانا، لیکن میں یہ آج تک یاد ہے، یہ اشتہار ہم نے کہیں دیکھا تھا، اور ایس سے حافظ صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے۔ 23 اگست کا دن تھا جناب، نوولٹی سنیما تھا۔ آگے آ جائیں جناب، آگے ایک فلم جس نے ایک عہد ساز فلم کہہ سکتے ہیں، اچھی سینس میں کہہ لیں یا بری سینس میں کہہ لیں، اور اس فلم کی حوالے سے کافی ساری اسٹوریاں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ خطرناک فلم ہے جناب، نشاط سنیما ہے، نیلو، یوسف خان، ننا، افضال احمد، مصطفیٰ قریشی اس کی کاسٹ میں شامل ہیں، اور یہ وہ فلم تھی جس کے اندر ڈانس تھے کچھ، اور یہ وہ فلم تھی جو ریاض شاہد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، تو نیلو صاحبہ نے ایک دفعہ پھر تہیہ کیا کہ میں ظاہر اپنا کچن بھی چلانا تھا اور گزر بسر بھی کرنی تھی، اس کے لیے انہوں نے فلم میں کام کیا نیلو صاحبہ نے، اور لکھا ہوا ہے نیلو ایک بار پھر آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز کرنے آ گئی ہے، یہ ہے رحمت علی اس کے ڈائریکٹر ہیں، اور یہ وہ فلم ہے خطرناک جس کے بعد محمد علی صاحب اور یوسف خان صاحب کی آپس میں لڑائی بھی ہوئی تھی، اور یوسف خان صاحب نے، محمد علی صاحب نے کہا تھا کہ وہ فلموں میں ڈانس اور اس طرح کی فلموں میں کام نہیں کریں گے، یوسف خان صاحب کے ساتھ ساتھ باقی ٹیم جو خطرناک میں تھی اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جس کا جواب بھی یوسف خان صاحب نے دیا تھا، اور غالباً یہی بات رہی ہوگی کہ جس وقت کلرک فلم میں کام کیا تھا محمد علی صاحب نے، تو شاید اسی چیز کو بنیاد بنا کر انہوں نے محمد علی صاحب پہ بھی تنقید کی تھی، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یوسف خان صاحب یقیناً بلکہ بھارتی فلموں میں کام کرنے کے خلاف تھے، لیکن بہرحال ایک ہسٹری ہوتی ہے، پھر اس طرح کا جو آپس میں چپکلش ہو یا آپس میں رائیولری ہو، تو اس کو کہیں نہ کہیں بنیاد بنا کے پھر وہ کہیں نہ کہیں غصہ ضرور نکالا جاتا ہے، تو یہ ایک وجہ ضرور رہی ہوگی۔ ساجد زردانی صاحب جو سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کا تذکرہ کیا تھا ان کی آپس کی لڑائی کا۔ آگے فلم پہ آ جائیں جناب، 56 نمبر فلم ہے جوان میرے دیس دا، ریالٹو سینما ہے، عالیہ، اقبال حسن دیبا، نغمہ، منور شریف اس کی کاسٹ میں شامل ہیں، محمد طاہر اس کے ڈائریکٹر ہیں، اور یہاں پہ میں جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ پورے پیج کے اوپر ایک اشتہار آیا ہے پھول میرے گلشن کا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، پورا بڑا پیج ہے بڑے اخبار کا، پھول میرے گلشن کا پورے صفحے کا اشتہار، 3 عظیم اداکاروں کی عظیم فلم پر خواتین کا رش، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کے مختلف شہروں کے 410 سینماؤں میں دکھائی جانے والی وہ مایہ ناز رنگین تخلیق جس کی نمائش ابھی تک کامیابی سے جاری ہے۔ یہ ہے جناب، یہ اور وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، زیبا صاحبہ کی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، اور پھر وہ جس وقت محمد علی صاحب لے کے جاتے ہیں اپنے بچے کو، ان کو کینسر وغیرہ کا جب ڈائگنوز ہوتا ہے، تو وہ ڈائلاگ بھی انہوں نے لکھے ہیں، ڈاکٹر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج کی سائنس میری ساری دولت لے میرے پھول کو بچا لے۔ خطرناک، جس طرح میں نے ابھی بات بھی کی تھی، نشاط سنیما پہ آئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا فلم خطرناک پر پابندی کا حکم معطل کر دیا گیا۔ یہ پابندی لگی تھی وہی ان کے ڈانس وغیرہ یا گانے وشانوں کی وجہ سے، جس وجہ سے بھی لگی تھی۔ آگے یہ بھی لکھا فلم میں کسی قسم کی کانٹ چھانٹ نہیں کی گئی، یعنی کاٹی نہیں گئی، تو لہٰذا اسی طرح دیکھنے کے لیے آئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ڈاکٹر سید نسیم حسن شاہ نے فلم پروڈیوسر شاہد افضل کی ریٹ درخواست کی سماعت کے بعد پنجابی فلم خطرناک کی نمائش پر پابندی معطل کر دی ہے، اور پابندی کی 3 وجوہ بیان کی گئی تھی، اور ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ جس وقت یہ فلم کو سینسر کیا گیا تھا، جو وجہ بنائی گئی تھی وہ فلم انہوں نے خود دیکھی بھی نہیں تھی جو سینسر بورڈ میں تھے۔ اور یہ میں آپ کو ایک اور چیز یاد کرواتا چلوں ناظرین کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس نسیم حسن شاہ وہی ہیں، یہ 74 کا ہے، جنہوں نے 77 میں ایڈ ہاک جج کے طور پہ جنہیں ایڈ کیا گیا تھا، 17 جس وقت بھٹو صاحب کا مقدمہ چل رہا تھا، اس وقت ایڈ کیا گیا تھا ایڈ ہاک جج کے طور پہ نسیم حسن شاہ کو، وہاں پہ ان 7 یا 5 ججوں میں جنہوں نے 7 ججوں میں جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی کا اپنے موت کا جو سزا سنائی تھی، اس میں نسیم حسن شاہ صاحب بھی اس سائڈ پہ کھڑے تھے جنہوں نے سزا سنائی تھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ان کو ایڈ ہاک جج کے طور پہ شامل نہ کیا جاتا تو بھٹو صاحب کو سزا نہ ہو پاتی، کیونکہ 3 جج ایک سائڈ پہ تھے اور 4 ایک سائڈ پہ تھے۔ اس سے پہلے ایک کو جبری ریٹائر کیا گیا تھا، یا ایک کو رخصت پہ بھیجا گیا تھا اور ایک کو ریٹائر کر دیا گیا تھا، جن کے بارے میں خطرہ تھا کہ وہ سائڈ لیں گے۔ خیر یہ سیاسی ایک پہلو ہے، لیکن نسیم حسن شاہ یہ بعد میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ بھی بنے، اور یہ ان کے کریڈٹ کے اوپر ایک اور بھی چیز ہے
کہ جو نواز شریف صاحب کی اسمبلی بحال ہوئی تھی 93 میں وہ بھی نسیم حسن شاہ صاحب نے کی تھی. یہ ہے جناب صاحب کچھ تفصیل پرسنل کلیریفیکیشن کے حوالے سے. جس طرح میں اکثر بات بھی کرتا ہوں, اکثر میرے پہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ شاید میں پنجابی فلموں کے نام صحیح طرح نہیں لیتا یا میں پتہ نہیں کیا صحیح طرح نہیں کرتا. میں خود پنجابی ہوں, یہ ایک جسٹ فار دا سیک آف لائٹر نوٹ ہوتا ہے. اور ایک اور چیز ہے وہ میں اگلے کسی اس میں بتاؤں گا کہ میں اس چیز کا نشانہ کس طرح بنا, یہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.